بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج ہفتے کے دن آپ ایک لفظ زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ لفظ کتنا خاص ہے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی نبی علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں، تمام نبیوں نے دعاؤں سے پہلے تقریباً یہ لفظ ضرور پڑھا ہے۔ کون سا لفظ؟ ربنا، رب، یا ربنا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب جعلنی، ربنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب زدنی، ربنا انزل، رب اغفر لی۔ بہت ساری دعائیں ہیں قرآن پاک میں۔ جب نبیوں نے دعا مانگی تو انہوں نے دعا سے پہلے رب کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارنا ایسے ہے جیسے کسی بندے کی والدہ کا نام اگر عائشہ ہو اور وہ بار بار اگر کہے عائشہ عائشہ، تو ماں کی ممتا اس طرح بےتاب نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کہتا ہے ماں، تو ماں کہیں بھی ہو اس کی ممتا بےتاب ہو جاتی ہے اپنی اولاد کی طرف آنے کے لیے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ رب کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کوشش کریں دعا سے پہلے زیادہ سے زیادہ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا اس لفظ کو پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور چلتے پھرتے بھی سارا دن اس لفظ کو پڑھیں یا ربنا، یا ربنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھڑا سنائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی بتائیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس لفظ کے بعد مانگی ہوئی دعائیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرما دے گا۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی رزق کی کیسی بھی ہے، اس لفظ سے دوستی لگا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دوستوں میں شامل کر لے گا۔ ابھی اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ آخر میں دعا ہے رب العالمین سے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں، جو نہیں بھی کہتے، اے میرے سونے رب، ہر انسان کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دیجئے، آمین آمین۔